بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی صفائی تعارف۔ دل انسانی وجود کا وہ مرکز ہے جہاں سے احساسات، جذبات اور نیتیں جنم لیتی ہیں۔ اسلام اور اخلاقی روایات میں دل کی صفائی کو نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ صرف جسمانی صفائی کافی ہے۔ دل کی نجاست جیسے حسد، کینہ، تکبر، ریا، حسرت اور بغض انسان کے اندرونی سکون اور معاشرتی تعلقات کو زہریلا کر دیتی ہے۔ دل کی صفائی سے مراد وہ مستقل کوششیں اور اصلاحی اعمال ہیں جو انسان کے اندر سے منفی جذبات کو ختم کر کے ایمان، محبت، ہمدردی اور خلوص کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ مضمون دل کی صفائی کے مفہوم کی اہمیت، اس کے ذرائع اور عملی طریقوں پر روشنی ڈالے گا۔ دل کی صفائی کا فلسفہ اور معنویت۔ دل صرف خون پمپ کرنے والا عضو ہے۔ روحانی ادب اور مذہبی متون میں دل کو معرفت، ضمیر اور نیت کا گھر کہا گیا ہے۔ دل کی صفائی کا فلسفہ دراصل انسان کو ایک بہتر، بااخلاق اور خدا سے قریب انسان بنانا ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو افکار صاف، اعمال درست اور معاشرتی تعلقات محبت و احترام پر مبنی رہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں بارہا یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب وہی لوگ ہیں جن کے دل نرم، صاف اور تقوی سے بھرے ہیں۔ ایک صاف دل انسان کو سچ بولنے، انصاف کرنے، غریب کا دل رکھنے اور برائی سے بچنے کی قوت دیتا ہے۔ دل کی بیماریاں اور ان کے آثار۔ دل کی صفائی نہ ہونے کی متعدد علامتیں ہیں۔ اگر انسان میں حسد، بغض، کبر، جھوٹ، حرص، بے انصافی، دوسروں کا دکھ محسوس نہ کرنا اور ریاکاری موجود ہو تو دل بیمار ہے۔ یہ بیماریاں ذاتی سکون کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی بگاڑ لاتی ہیں۔ رشتے ٹوٹتے ہیں، اعتماد ختم ہوتا ہے اور لوگ تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ ایک بیمار دل انسان کے صحت، نیند اور ذہنی سکون پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ کئی بار جسمانی بیماریاں روحانی اغیار سے جڑی ہوتی ہیں کیونکہ دل کے اندرونی دباؤ ہارمونز اور ذہنی دباؤ پیدا کرتے ہیں جو جسمانی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ دل کی صفائی کے ذرائع۔ دل کی صفائی کا کوئی ایک طریقہ نہیں بلکہ ایک جامع عمل ہے جس میں روحانی، اخلاق اور عملی تینوں جہتیں شامل۔ آؤزل میں چند اہم ذرائع پر بات کی گئی ہے۔ ایک، توبہ و استغفار، اپنے گناہوں کا اقرار اور اللہ سے معافی مانگنا دل کی پہلی صفائی ہے۔ توبہ انسان کو اپنی غلطیوں کا ادراک دیتی ہے اور استغفار سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ استغفار کی عادت انسان میں عاجزی پیدا کرتی ہے اور تکبر کو کم کرتی ہے۔ دو، نماز اور ذکر۔ باقاعدہ نماز دل کو نظم و ضبط دیتی ہے۔ نماز میں اللہ سے گفتگو، شکر اور درخواستیں دل کو سنبھالتی ہیں۔ اسی طرح ذکر الہی، درود شریف اور قرآنی آیات کا ورد دل کے اندر سکون اور نور بخشتا ہے۔ یہ اعمال انسانی دماغ کو منظم رکھتے ہیں اور منفی افکار کو کم کرتے ہیں۔ مطالعہ اور علم۔ علم دل کی آنکھ ہے۔ مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کا مطالعہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی تربیت دیتا ہے۔ اچھے کتب، علماء کی باتیں اور سچے مشیر دل کی اصلاح میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ علم انسان کو ایسے معیار سکھاتا ہے جن کے مطابق وہ اپنی نیتوں اور افکار کو جانچ سکے۔ چار، تقوی اور پرہیزگاری۔ خوف الہی دل کو پاک رکھتا ہے۔ جب انسان اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کی نیتیں صاف رہتی ہیں۔ حرام سے بچانا، سچائی، انصاف اور امانت داری دل کو زنگ سے بچاتی ہے۔ پانچ، معافی اور خیرخواہی دل کی صفائی کا بڑا جزو دوسروں کو معاف کرنا ہی۔ معاف انسان کو بارے جذبات سے آزاد کرتی ہی۔ دوسروں ہے کہ ایوب کا پردہ ڈالنا، ان کی اصلاح نرمی سے کرنا اور حسد نہ کرنا دل کو نرم اور محبت بھرا بناتے ہیں۔ چھ، خدمت، خلق اور سخاوت، دوسروں کی مدد، خیرات اور لوگوں کے دکھ میں شریک ہونا دل میں ہمدردی اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ خود غرضی کم ہوتی ہے اور انسان اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ خدمت، خلق دل کو بلند کرتی ہے اور غرور کو ختم کرتی ہے۔ سات، صحبت صالحہ، اچھی صحبت انسان کے اخلاق اور دل پر نمایاں اثر ڈالتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اچھی باتوں کی ترغیب دیتا ہے جبکہ بری صحبت انسان کو فساد اور نفرت کی طرف لے جاتی ہے۔ عملی مشقیں برائے دل کی صفائی۔ دل کی صفائی کے لیے نظری اصول کے ساتھ ساتھ عملی مشقیں بھی ضروری ہیں۔ یہاں کچھ عملی مشقیں بیان کی جا رہی ہیں جو روزمرہ زندگی میں اپنائی جا سکتی ہے۔ روزانہ خود احتسابی، محاسب نفس۔ روز کے آخر میں اپنے اعمال، باتوں اور نیتوں کا جائزہ لے۔ پوچھیں، کیا میں نے کسی کا حق مارا؟ کیا میرا ارادہ خالص تھا؟ کہاں کمی ہوئی؟ اس عمل سے انسان اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کر سکتا ہے۔ صبح و شام ذکر اور دعا۔ صبح اٹھ کر اور رات سونے سے پہلے کچھ مخصوص اذکار، درود اور سادہ دعا کا اہتمام کریں۔ یہ دل کو فراغت اور سکون دیتے ہیں اور منفی خیالات کو دور رکھتے۔ آؤ معاف مانگنا اور معاف کرنا۔ اگر کسی سے خطا ہوئی ہو تو فوراً معافی مانگ۔ لاس طرح جب دوسرا آپ سے خطا کرے تو دل میں بیٹھ
کر اسے معاف کرنا سیکھی معافی دل کے کینسر کو روکتی ہے اور نفرت کو ختم کرتی ہی دوسروں کے لیے دعا دوسروں کی خواہشات اور فلاح کے لیے دعا کریں چاہے وہ آپ کی مخالفت میں ہوں اس عمل سے دل کا زنگ کم ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے نفس کی تربیت جہاد نفس غصے خواہشات اور نفسانی لالہ کو قابو میں رکھنے کی مشق کرکس غلط تحریک پر فوری ردن عمل نہ دیں سانس لیں سوچیں اور پھر عمل کریں صبر دل کی طاقت بڑھاتا ہے روزانہ نیکی کا ایک عمل ہر دن کم از کم ایک نیکی کا ارادہ کریں مثلاً کسی کا کام دکھانا کسی کے لیے دعائے خیر کرنا سچ کہنا کسی محتاج کی مدد کرنا یہ چھوٹے عمل دل میں صفائی کا سبب بنتے ہیں دل کی صفائی میں رکاوٹیں اور انہیں دور کرنے کے طریقے دل کی صفائی کی راہ میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں دنیا کی محبت مادو حرص بری صحبت غرور اور احساس برتری ان کو دور کرنے کے طریقے درج ذیل ہیں دنیا کی محبت کم کرنا دنیاوی چیزیں وقتی ہیں ان کی محبت دل کی بڑی دشمن ہے موت دنیا کی فانی حقیقت اور آخرت کی یاد انسان کو دنیا کی محبت سے دور کرتی ہے غرور اور تکبر کا علاج غرور کا علاج عاجزی ہے اللہ کے سامنے عاجز رہنا اپنی کمزوریوں کا اعتراف اور دوسروں کے اچھے پہلوؤں کو سراہنا غرور کو کم کرتا ہے بری صحبت سے دوری وہ لوگ جو حسد جھوٹ ابدی کی طرف راغب کرتے ہیں ان سے دور رہیں یا ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اپنی حدود مقرر کریں اچھے دوست تلاش کریں جو آپ کو بہتر بنائیں نفس کی لاپرواہی پر قابل عادات بنائیں روزانہ نماز پڑھنا وقت پر غذا اور آرام جسمانی ورزش اور مطالعہ جب نفس مضبوط ہوگا تو منفی خواہشات کم ہوں گی دل کی صفائی کے نفسیاتی اور جسمانی فوائد دل کی صفائی صرف روحانی فائدہ نہیں دیتی اس کے نفسیاتی اور جسمانی اثرات بھی نمایاں ہیں صاف دل والے انسان میں ذہنی سکون کم ڈپریشن بہتر نیند اور بڑھتی ہوئی توانائی دیکھی جاتی ہے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں کام میں توجہ بڑھتی ہے اور زندگی کا مقصد واضح ہوتا ہے طبی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ مثبت جذبات دل کی صحت قوت مدافعت اور عمومی فلاح و بہبود میں اضافہ کرتے ہیں معاشرتی فوائد جب افراد اپنے دل صاف رکھیں گے تو معاشرہ بھی بہتر ہوگا روادار تعاون ایمانداری اور انصاف کے اصول رائج ہوں گے لوگوں کی آپس کی سلوک میں شفقت بڑھے گی اور دشمنی ارائیت اور انتشار کم ہوگا ایک قوم جس کے افراد دل کی صفائی کو ترجیح دیں وہ امن ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑے گروہان بلند پروازی اور قرب الہی دل کی حقیقی صفائی کا اعلیٰ مقصد اللہ کہ قرب حاصل کرنا ہے جب انسان دنیاوی زنگ سے اپنے دل کو آزاد کر لیتا ہے تو اس کے دل میں الہی محبت کا نور پیدا ہوتا ہے یہ نور اسے سچائی عدل اور رحمدلی کی راہ پر گامزن کرتا ہے قرآن اور احادیث میں بارہا ذکر آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی اصلاح چاہتا ہے اور جو دل پاک رکھے گا وہی حقیقی کامیابی پائے گا نتیجہ دل کی صفائی ہے مسلسل سفر ہے نہ کہ ایک بار کا امتحان یہ سفر توبہ عبادت علم خدمت خلق معافی اور اچھی صحبت کے ذریعے طے کیا جاتا ہے دل کی صفائی صرف ذاتی فلاح و بہبود کا ذریعہ نہیں بلکہ بہتر معاشرے مضبوط خاندان اور کامیاب انسانیت کی بنیاد ہے ہر دن چھوٹے چھوٹے اعمال اور نیک ارادے انسان کے دل کو دھلتے ہیں اور عشق الہی کی روشنی بڑھتی جاتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو روزمرہ کا معمول بنا لیں خود احتسابی کریں محبت پھیلائیں دوسروں کو معاف کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں دل جب صاف ہوگا تو زبان کردار اور عمل خود بخود درست ہو جائیں گے اور انسان دنیا و آخرت دونوں میں خوش نصیب ہوگا واللہ علم اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مختصر دعاؤں کا مجموعہ روزانہ محاسب نفس کا فارم بچوں کے لیے آسان زبان میں دل کی صفائی کی کہانی بھی بنا دوں بتا دیجئے کون سا آپ کو چاہیے دل کی صفائی دنیا کی سب سے قیمتی دولت وہ نہیں جو تلوار سونا مقام و مرتبہ ہے بلکہ سکون میں یہ مضمون آپ کی درخواست کے مطابق تعارف انسانی زندگی کا بنیادی مقصد خوشی سکون اور اللہ کے نزدیک مقبولیت حاصل کرنا ہے مگر حقیقی سکون صرف خارجی چیزوں سے نہیں ملتا بلکہ وہ دل کی صفائی سے حاصل ہوتا ہے دل کی صفائی محض مذہبی اصطلاح نہیں بلکہ ایک قدم ہے جو فرد کو اندر سے مضبوط پرسکون اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی قوت دیتی ہے اس مضمون میں ہم دل کی صفائی کی اہمیت اس کے روحانی اخلاقی اور عملی پہلو اور روزمرہ زندگی میں اسے حاصل کرنے کے طریقے تفصیل سے بیان کریں گے دل کی صفائی کا مفہوم دل کی صفائی سے مراد وہ حالت ہے جس میں انسان کے دل سے کینہ حسد ریا تکبر بغض اور بری خواہشات خارج ہوں اور اس کے بجائے محبت شکر صبر درمندی اور اللہ کا خوف و محبت دل میں سما جائے
اسلامی نقطۂ نظر سے دل کی صفائی وہ حالت ہے جس میں بندہ اللہ کے قریب ہو اور نفس امارہ بری خواہشات کی طرف راغب کرنے والا نفس کی فرمانبرداری کم ہو۔ نفسات نقطۂ نظر سے یہ ایک ایسی فکری اور جذباتی ترتیب ہے جو ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور اضطراب کو کم کرتی ہے۔ دل کی صفائی کی روحانی اہمیت قریب ہوتی ہے۔ احادیث نبویہ میں دل کی صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خالص دلوں کو پسند کرتا ہے۔ دل پاک ہوتا ہے تو ایمان میں تلقین آتا ہے، عبادات میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور دعا میں قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب وہ ہیں جن کے دل صاف ہوں، لہذا دل کی صفائی نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ دل صفائی کے اخلاقی فوائد: جب ایک فرد کا دل صاف ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، جھوٹ، دھوکہ اور ظلم سے بچتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور معاشرہ ایک بہتر شکل اختیار کرتا ہے۔ ایک صاف دل والا انسان درگزر کرتا ہے، لوگوں کی کمزوریوں کو معاف کرتا ہے اور محبت و شفقت سے پیش آتا ہے۔ اس طرح خان بستہ، محلے اور قوم میں امن و آشتی بڑھتی ہے۔ دل میں آلودگی کے ذرائع: دل بری باتوں، حسد، ریاکاری، جہالت، بری صحبت، دنیاوی لالچ اور گناہوں کے تکرار سے آلودہ ہوتا ہے۔ جب انسان مسلسل بولتا ہے، دوسروں کا حق کھاتا ہے یا غیر ضروری برائیوں میں ملوث رہتا ہے تو دل پر کالک جم جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا نے بھی بعض اوقات دل کی صفائی پر منفی اثر ڈالا ہے۔ رشوت، بدعنوانی یا فحاشی کی آسان رسائی لوگوں کے دلوں میں بے حسی یا برائیوں کو جگہ دیتی ہے۔ دل کی صفائی حاصل کرنے کے عملی طریقے: ایک، توبہ اور استغفار۔ دل کی صفائی کا پہلا قدم سچے دل سے توبہ ہے۔ انسان کو اپنے کیے پر نادم ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور عملی طور پر اپنے اعمال بدلنے کی ٹھاننی چاہیے۔ استغفار ایک ایسا ذریعہ ہے جو روح کو تازگی بخشتا ہے اور دل کی تاریکی دور کرتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں استغفار کو عادت بنا لینا دل کی صفائی کے لیے بے حد مفید ہے۔ 2، نماز اور ذکر الہی۔ نماز روح کا کھانا ہے۔ جب انسان حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون آتا ہے۔ اللہ کا ذکر، درود شریف اور تسبیحات دل کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خاص طور پر صبح و شام کے اوقات میں اللہ کا ورد رکھنے سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ 3، قرآن کی تلاوت اور غور و فکر۔ قرآن مجید کی تلاوت دل کو نرم کرتی ہے اور انسان کے اخلاقی ضابط نظر کو درست کرتی ہے۔ قرآن پر غور و فکر کرنے سے انسان اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزانہ کم از کم چند آیات ایک سورہ کی تلاوت کی عادت بنا لیں تو دل میں سکون اور صفائی آ جائے گی۔ 4، اچھے معاشرتی رابطے۔ اچھی صحبت اور نیک لوگوں کے ساتھ میل جول دل کی صفائی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوست اور رشتہ دار جو نیکی اور تقوی کی طرف راغب کریں وہ آپ کے دل کو پاک رکھنے معاون ہوں گے۔ اسی طرح بری صحبت سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ 5، سادگی اور قناعت۔ دل کی صفائی میں مادو خواہشات کا کم ہونا اہم ہے۔ قناعت اور شکر گزاری انسان کو دنیا کی لالچ سے بچاتے ہیں۔ جب آپ کم میں خوش رہنے کا عادی ہوں گے تو آپ کا دل بھی آسانی سے مطمئن رہے گا اور برائی کے لیے کشش کم ہوگی۔ 6، معافی اور درگزر۔ دل کی صفائی کے لیے دوسروں کو معاف کرنا ضروری ہے۔ معاف کرنا خود ایک عظیم قوت ہے، یہ آپ کے دل سے نفرت اور کینہ کو نکالتا ہے۔ جب آپ دل سے کسی کو معاف کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے دل کو بطور غلام سے آزاد کر دیتے ہیں۔ 7، خاموشی اور غور۔ بعض اوقات دل کی صفائی کے لیے خاموشی اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خاموشی میں آدمی اپنے اندر جھانک سکتا ہے، اپنے خیالات کا تجزیہ کر سکتا ہے اور بے معنی جذبات سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ مراقبہ، غور و فکر کے چند منٹ روزانہ آپ کے دل کو سنوار دیتے ہیں۔ 8، خدمت خلق۔ دوسروں کی مدد کرنا دل کو نرم کرتا ہے اور خود غرضی کو ختم کرتا ہے۔ سچی دل سے کیے گئے اعمال خیر دل میں نرمی اور محبت پیدا کرتے ہیں جو کہ دل کی صفائی کی علامت ہے۔ اخلاقی ورزشیں۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادات جیسے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، دوسروں کا حق ادا کرنا، غیر ضروری بدگوئی سے بچنا، یہ سب دل کی صفائی کے لیے ورزش ہے۔ جتنا آپ ان کو مسلسل اپنائیں گے اتنا ہی آپ کا دل صاف ہوتا جائے گا۔ دل کی صفائی اور اجتماعی اثرات۔ جب خاندان کے افراد کے دل صاف ہوں تو گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، چہرے پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے اور وہ بھی اسی طرز فکر کو اپناتے آؤ
اسکول محلہ اور معاشرہ بھی امن پسند بنتا ہے۔ اگر معاشرے کے افراد اخلاقی طور پر مضبوط ہوں تو کرپشن، جرائم، نفرت اور فرقہ واریت کم ہوتی ہے۔ دل کی صفائی میں رکاوٹیں اور ان کا حل۔ بہت سے لوگ دل کی صفائی چاہتے ہیں مگر رکاوٹیں بھی ہوتی آوماوز، تنہائی، غربت، ذہنی دباؤ انسان کو دل سے دور کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا حل یہ ہے: ماحول میں تبدیلی۔ اگر آپ کی موجودہ صحبت محلہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے تو ممکن ہو تو ماحول بدلیں۔ آپ اپنی صحبت میں احتیاط کریں، پیشہ ورانہ مدد۔ بعض اوقات ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور دیگر مسائل دل کی صفائی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایسے میں ماہر نفسیات یا مشیر سے رابطہ کریں۔ علم اور شعور۔ دل کی حفاظت کے لیے دینی اور اخلاقی علم حاصل کریں۔ جاننا نصف علاج ہوتا ہے۔ دل کی صفائی کے لیے روزمرہ منصوبہ۔ ایک ہفتہ نمونہ۔ یہ ایک عملی منصوبہ ہے جسے آپ قدم با قدم اپنا سکتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر شکر ادا کریں اور کم از کم 10 مرتبہ استغفار کر نماز فجر میں حضور قلب کی کوشش کر۔ دن میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور۔ دن بھر میں کم از کم 1 نیکی کا ارادہ اور عمل۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا حساب اور اپنی کمزوریوں کی توبہ۔ ہفتہ وار روز جمعہ کسی اور دن نیکی کے کام کا منصوبہ بنائیں۔ کسی محتاج کی مدد، کسی کے ساتھ مشورہ، اجتماعی عبادت۔ ایک دن خاموشی اور غور کے لیے مخصوص کریں۔ اس دن کچھ وقت خاموش بیٹھ کر اپنے اندر جین کہانی مثالی۔ ایک آدمی جس کا نام حبیب تھا زندگی بھر دولت اور مرتبہ کے پیچھے بھاگا۔ اس نے اپنے رشتوں کو نظر انداز کر دیا، لوگوں کے حقوق کھائے اور آخر کار اندر ہی اندر بے سکونی محسوس کرنے لگا۔ ایک دن اس کے ایک عزیز دوست نے اسے نصیحت کی کہ اصلی دولت دل کی پاکیزگی ہے۔ حبیب نے سچا ارادہ کیا، توبہ کی، اپنوں سے معافی مانگی اور روزمرہ نماز و ذکر کی عادت اپنائی۔ چند ماہ کے بعد اس کے اندر ایک سکون اور خوشی پیدا ہوئی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی۔ تیاس کی زندگی میں محبت اور احترام واپس آ گیا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ دل کی صفائی محض نظری بات نہیں بلکہ عملی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ: دل کی صفائی وہ زیور ہے جو انسان کو اندر سے سنوارتا ہے۔ یہ نہ صرف شخصی بلکہ اجتماعی بہتری کا باعث بنتی ہے۔ دل صاف رکھنے کے لیے توبہ، نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت، نیکی، معافی اور اچھے اعمال کی مستقل مشق ضروری ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں ثابت قدم رہ کر ہم اپنے دل کو روشنی سے بھر سکتے۔ آخر کلمات یہ ہیں کہ دل کی صفائی ایک مستقل عمل ہے۔ یہ ایک لمحے کی چیز نہیں، لیکن اگر آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنائیں تو کچھ عرصے میں آپ کو اپنی تبدیلی محسوس ہوگی۔ دل کی صفائی کے ساتھ انسان خود بھی خوش ہوتا ہے اور معاشرہ بے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو روشن اور صاف رکھے میں دعا۔ اے خالق کائنات، ہمارے دلوں کو نور بخش، ہمیں حسد، ریا اور بغض سے بچا اور ہمیں سچائی اور محبت کے راستے پر ثابت قدم رکے میں۔ دل کی صفائی تعارف۔ دل کی صفائی ایک ایسا موضوع ہے جو ہر انسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ دل نہ صرف جسم کا ایک عضو ہے بلکہ ہمارے جذبات، نیتوں اور اخلاق کا مرکز بھی ہے۔ اگر دل صاف اور پاکیزہ ہوگا تو انسان کا عمل، کلام اور برتاؤ بھی مثبت ہوگا۔ اسلام، دیگر مذاہب اور صدیوں کی حکمت عملی اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ دل کی صفائی لازم ہے تاکہ انسان اپنی خلقت کے مقصد کو پہچانے اور اچھے اخلاق اپنائے۔ دل کی صفائی کا مفہوم: دل کی صفائی سے مراد دل کو بدی، حسد، غرور، کینہ، ریاکاری اور دیگر رذائل سے پاک کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فطری جذبات جیسے غم، غصہ اور خوف سے عاری ہو جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جذبات عقل اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر سامنے آئیں۔ دل کی صفائی میں سچائی، اخلاص، تواضع، رحم دلی اور اللہ کا خوف شامل ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دل کی صفائی: اسلام میں دل کی صفائی کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ قرآن و حدیث میں دل کی نرم دلی اور صفائی پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں وہی ہدایت پاتے ہیں۔ حضور اکرم نے بھی متعدد مواقع پر اپنے صحابہ کو اندرونی اصلاح یعنی تزک نفس کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ایسے نمونے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی صفائی کس قدر ضروری ہے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، سچ بولنا اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا۔ دل کے بیماریوں کی شناخت: دل کی صفائی کی راہ میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم دل کی بیماریاں پہچانیں۔ چند عام بیماریاں ہیں: 1 حسد، دوسروں کی کامیابی یا نعمت دیکھ کر رنجیدہ ہونا۔ 2 کینہ اور بغض، گزشتہ تلخ تجربات کا بار دل میں رکھنا۔ 3 غرور و تکبر، خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔ 4 ریاکاری، عمل دکھاوے کے لیے کرنا نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ 5
لجاجت و اناد غلط بات کو تسلیم نہ کرنا، یہ بیماریاں انسان کو نہ صرف دنیا میں نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ دل کی صفائی کے روحانی ذرائع کی صفائی کے لیے روحانی اور عملی دونوں قسم کے ذرائع موجود ہیں۔ توبہ و استغفار، اللہ کی طرف رجوع اور ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگنا۔ استغفار دل کو ہلکا کرتا ہے اور اندرونی سکون دیتا ہے۔ ذکر و نماز، اللہ کا ذکر، درود شریف، نماز سنت وغیرہ دل کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور ریاکاری کو کم کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور غور و فکر، قرآن قلب کو نور دیتا ہے۔ یاتن علائے پر غور کرنے سے دل میں حکمت جنم لیتی ہے۔ اخلاق حسنہ کی مشق، معافی، سخاوت، شکر گزاری اور صبر جیسے اخلاق دل کو پاک کرتے آوے۔ عمل طریقے دل کی صفائی کے لیے، دل کی صفائی محض خیالات تک محدود نہیں، اس کے لیے عملی مشقیں لازمی ہیں۔ روزانہ محاسب نفس، رات کو سونے سے پہلے اپنے روزمرہ کے اعمال کا جائزہ لینا۔ کیا میں نے کسی کا حق نہ مارا؟ کیا میری نیت خالص تھی؟ اس محاسبے سے انسان میں خود احتسابی پیدا ہوتی ہے۔ 2 خود کو معاف کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا۔ معاف کرنا دل سے نفرت کے جذبات نکال دیتا ہے۔ 3 شکر گزاری کی عادت، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا دل میں حسد اور ناخوشی کو کم کرتا ہے۔ 4 سخاوت اور نانکدار، دوسروں کی مدد کرنے سے دل بڑا ہوتا ہے اور بخل پست ہوتا ہے۔ 5 صحبت صالحہ، اچھے دوست اور نیک مشورہ دینے والے انسان دل کی اصلاح میں مدد دیتے ہیں۔ 6 ذہنی اور جسمانی آرام، مناسب ورزش اور غور و فکر بھی دل کی صحت کے لیے ضروری۔ دل کی صفائی اور سماجی تعلقات، جب دل صاف ہوگا تو فرد کے سماجی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ ایک صاف دل والا شخص دوسروں کی بات سننے والا، روادار اور دالگار ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں گھرانے میں محبت بڑھتی ہے، محلے میں ہم آہنگی آتی ہے اور معاشرے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ دل کی صفائی میں زبان کا کردار، زبان قلب کا عکس ہوتی ہے۔ ناحق گلہ، غیبت، چغلی اور بری باتیں دل کو آلودہ کرتی ہیں، لہذا زبان پر قابو پانا اور نیک گفتار اختیار کرنا دل کو صاف رکھنے کا بہترین ذریعہ۔ حکرین میں غیبت کو مردہ گوشت کھانے کی تشبیہ دی گئی۔ یہ بتاتی ہے کہ زبان کی برائی دل کی بیماری میں کتنا حصہ ڈالتی ہے۔ نفسیاتی پہلو، دل کی صفائی صرف مذہبی یا اخلاقی مسئلہ نہیں، یہ نفسیاتی بہتری کا بھی سبب بنتی ہے۔ جب انسان اندرونی طور پر سکون محسوس کرتا ہے تو اس کا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، ڈپریشن اور پریشانی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ نفسیاتی علوم بھی بتاتے ہیں کہ معاف کرنے اور شکر گزاری جیسی مشقیں دماغ میں مثبت کیمیکل پیدا کرتی ہیں جو انسان کے مجموعی مزاج کو بہتر بناتی ہیں۔ مثالی عملی، روزنامچہ، روزمرہ روٹین دل صاف رکھنے کے لیے ایک نمون روزنامچہ، صبح نماز فجر کے بعد تھوڑا سا قرآن کی تلاوت اور چند منٹ ذکر دل میں کم از کم ایک بار خود کو یاد دلانا، آج میں نے کیا اچھا کیا، کیا میری نیت صاف تھی۔ روزانہ کسی کے لیے ایک چھوٹا سا نیک عمل، کسی کو مسکراہٹ دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا، رات کو سونے سے پہلے استغفار اور محاسب نفس، یہ روزنامچہ مستقل عمل بنا لیا جائے تو دل میں نرم دلی اور پاکیزگی آتی ہی۔ توبہ اور اصلاح باطن، توبہ دل کی صفائی کا بنیادی ستون ہے۔ جب انسان اقرب الی اللہ ہونے کی نیت سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے دل میں سکون ڈالتی ہے۔ توبہ کے بعد عمل صالح اور نیک عادات اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ پچھلے گناہوں کی جگہ نئی نیکیاں لے سکالم اور تدبر کا قدرت۔ اصلاح کے لیے علم حاصل کرنا اور اس پر غور کرنا بہت اہم ہے۔ علمی بصیرت انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ دنیا کی عارضی لذتیں اور فخر حقیقت میں کیا ہیں۔ علماء کرام اور نیک بزرگان کی کتابوں کا مطالعہ دل میں عبرت اور توبہ پیدا کرتا ہے۔ معاشرتی انصاف اور دل کی صفائی، دل کی صفائی کا ایک پہلو معاشرتی انصاف ہے۔ جب انسان دل سے انصاف پسند ہوگا تو وہ ظلم، زیادتی سے نفرت کرے گا اور سماجی برائیوں کے خلاف کھڑا ہوگا۔ انصاف کرنے سے دل میں سکون آتا ہے اور معاشرہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلق کا توازن، دل کی صفائی یہ نہیں کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی امور میں توازن قائم کیا جائے۔ دنیاوی فرائض انجام دینا، خاندان کی دیکھ بھال اور معاشی ذمہ داریاں نبھانا بھی ایک طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر رکھا ہے۔ دل کی صفائی کے ساتھ اگر ہم اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی ایمانداری سے انجام دیں تو یہی بہترین حالت ہے۔ جدید دور میں دل کی صفائی، آج کے تیز رفتار دور میں انسان مختلف ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا اور مادی لذتوں کی بھولیا میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں دل کی صفائی کے لیے خصوصی کوشش درکار ہے۔
सोशल मीडिया पर मोहतात रहें, अफवाहों, गीबत और मनफी तबसरों से बच। मवाजना की आदत खतरनाक है। दूसरों की जिंदगियों का मवाजना अपने आप से न कर, हुक्म निकाल कर खामोशी में बैठें, गौर करें और शुक्र अदा करें। असर और सम्राट दिल की सफाई के बहुत से फायदे हैं। एक, रूहानी कुर्बत मिला है। अल्लाह के करीब होना और उसकी रहमत का हुसूल। 2, बेहतर रिश्ते, कुंबा और दोस्तों के साथ बेहतर ताल्लुकात। 3, ज़हनी सुकून, अंदरूनी इज़्तिराब में कमी। 4, एतमाद नफ्स में इजाफा। जब दिल साफ होगा तो इंसान अपनी कमजोरियों से वाकिफ रहकर बेहतर बनता है। 5, अखुरवी कामयाबी, अमाल की खालिस नियत आखिरत में कामयाबी का सबब बनती है। आम गलत फहमियाँ, कुछ लोग समझते हैं कि दिल की सफाई सिर्फ इबादत तक महदूद है, या ये कि एक बार दिल साफ हो गया तो जिंदगी आसान जाएगी। हकीकत यह है कि दिल की सफाई मुसलसल कोशिश है। ये एक ऐसा अमल है जो जिंदगी भर जारी रहता है। साथ ही दिल की सफाई का मतलब ये भी नहीं कि इंसान जज्बाती तौर पर सख्त हो जाए, बिल्कुल नहीं। असल मकसद मोहब्बत, हमदर्दी और इंसाफ को बढ़ाना है। अमली मिसालें और कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ और रोज़मर्रा की मिसालें दिल की सफाई को समझने में मदद देती हैं। फर्ज करें एक शख्स को मौका मिलता है कि वो किसी गरीब का खर्च बर्दाश्त कर दे, मगर वो लालच करे और मौका गिनवाए। इसकी नीयत में सफाई ना हो। औसत तरफ वो शख्स जो खामोशी से दूसरों की मदद करता है, इसका दिल साफ है। ऐसी मिसालें हमें इखलाकी फैसले करने में रहनुमाई देती। खुलासा, दिल की सफाई वो रविश है जो इंसान को बेहतर इंसान बनने में मदद देती है। ये न सिर्फ फर्द की ज़ाती भलाई का सबब बनती है, बल्कि पूरे मुआशरे में अमन, मोहब्बत और इंसाफ को फ़रोग़ देती है। दिल की सफाई इल्म, इबादत, अमल और मुसलसल खुद एहतिसाबी का नतीजा है। हर इंसान को चाहिए कि वो रोज़ाना अपने दिल का जायज़ा ले, तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, नेक सोहबत अपनाए और दूसरों के साथ हसन सलूक इख्तियार करे। यही वो तरीक़ा है जिससे हम अपने दिलों को पाक रख सकते हैं और एक हमदर्द, नेक और ज़िम्मेदार इंसान बन सकते हैं। ये मज़मून तवील और मुफस्सल है, तकाज़ा पूरा हो। अब बताएं, अगर आप चाहें तो मैं इसे मज़ीद बढ़ाकर ख़ास उन्वानात जैसे दुश्मन दिल, हसद की गहराई, दिल की सफाई में ख़ानदान का किरदार शामिल कर दूंगा।